ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات مبارکہ ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی آسمان اور زمین کا خالق ہے، سارے جہان کا مالک اللہ ہے۔ اور یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں، چونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کثیر تعداد میں ذکر ہوئے ہیں، اس لیے ان آخری 3 آیات کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے اس طرح کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس طرح اعوذ باللہ کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آخری 3 آیات 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جس شخص نے صبح کے وقت سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اگلے دن 24 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جو اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی صبح کے وقت، اگر وہ اگلی صبح تک فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام شہداء کے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی آیات ہیں، تو صبح سے پڑھے بندہ شام تک، پھر شام کو پھر دوبارہ سے پڑھ لے تو اگلی صبح تک یہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، اور پڑھنے کا طریقہ بھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس طرح ان آخری 3 آیات کی تلاوت کی جائے۔ 3 مرتبہ صبح پڑھ لے فجر کے بعد، اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے مغرب کی نماز کے بعد، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان نے دنیا سے جانا ہی ہے، موت تو اٹل ہے، حقیقت ہے، کوئی بھی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ یہ پڑھنے والا جس نے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات تلاوت کی ہوں گی، جس کا معمول ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا شمار شہداء کے اندر فرما دے گا۔ اس لیے ان آیات کو یاد کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ ان کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ان 3 آیات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ذکر ہوئے ہیں۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہیں ہوگی، اس اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، وہی اللہ ہے سب کا معبود، وہی اللہ ہے سب کا خالق اور مالک۔ عالم الغیب والشہادت، اس کا علم اتنا بڑا ہے کہ وہ جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز کو اور ہر ظاہری چیز کو، اس سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو ہم نہیں دیکھ پا رہے لیکن وہ اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔
تو ہر ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، ہر باطن کا بھی جاننے والا ہے، اس کا علم اتنا بڑا ہے۔ هو الرحمن، اور وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم، اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسماء مبارکہ آتے ہیں اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بھی سورۃ الحشر کی 3 آیات میں سے پہلی آیت میں یہ تینوں اسماء مبارکہ ذکر ہوئے ہیں۔ ابتدا ہو اللہ سے ہے، اسم اعظم سے ہے اللہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم، یہ بھی دونوں مبارک صفات پہلی آیت کے اندر آئی ہے۔ اس کے علاوہ عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مبارک صفات ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ ان 3 آیات کا حسن ہے کہ تینوں آیات کی ابتدا هو اللہ کے ساتھ ہے، اسم اعظم کے ساتھ ان تینوں آیات کی ابتدا ہوئی ہے، وہی اللہ۔ اسی لیے ان آیات کی بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ اللہ اسم اعظم ہے۔ دیکھیں دوسری آیت کی ابتدا بھی اسی جملے کے ساتھ ہوئی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں، وہی اللہ معبود ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ المالک، وہ بادشاہ ہے، سارے جہان کا مالک وہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، پاک ہے سب عیوب سے، ہر کمزوری سے وہ اللہ پاک ہے۔ السلام، سب عیوب اور آفات سے سالم ہے، کوئی نقصان اسے نہیں پہنچ سکتا، ہر چیز سے وہ پاک ہے، کوئی چیز، کوئی آفات، مصائب اسے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ السلام ہے۔ المؤمن، وہی اللہ امن دینے والا ہے، انسان کو خوف سے نکال کر امن میں لانے والا اللہ ہے۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو، دشمن کا خوف ہے یا خوفناک بیماری کسی پر سوار ہے، المؤمن کا ورد کثرت کے ساتھ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف کو نکال کر امن پیدا فرما دے گا، کیونکہ وہ اللہ المؤمن ہے، یعنی وہ امن دینے والا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، پناہ دینے والا۔ اگر کوئی بے یار و مددگار ہے، مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، گھر بار اس کے پاس ذاتی نہیں ہے، کرایہ دار بہت سارے لوگ، المہیمن کا ورد کثرت سے کرے، کیونکہ اللہ ہی پناہ دینے والا ہے، ہر چیز سے بچاتا ہے۔ اس لیے ہم شیطان مردود سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو المہیمن، پناہ دینے والا ہے وہ اللہ، کہ اس کی پناہ میں آتے ہیں، وہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے لوگوں کو۔ العزیز، حکومت کے لحاظ سے زبردست ہے، اس کا اقتدار بہت بڑا ہے۔ الجبار المتکبر، اور صاحب عظمت ہے، عظمت کا مالک ہے، کبریائی، بڑھائی سب اسی کے لیے۔ الجبار کہ مطلب سخت بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے انتقام لینے والا ہے، نافرمانوں کی پکڑ کرنے والا ہے، اور وہ المتکبر صاحب عظمت ہے، ہر بڑائی اسی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے کمالات میں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تیسری آیت کی ابتدا بھی هو اللہ الخالق البارئ، وہی اللہ ہے بنانے والا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ نہیں نظر آ رہا، جو پیدا ہو گئے، جو ہونے ہیں، ہر چیز کا بنانے والا خالق اللہ ہے۔ البارئ،
اور ہر چیز کا نکال کر کھڑا کر دینے والا بھی اللہ ہے۔ اسی طرح انسان کو موت دے گا، موت دینے کے بعد قبروں سے کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا۔ اسی طرح انسان کو بنانے والا، پھر اس کے ڈھانچے کو کھڑا کر دینے والا اللہ ہے۔ المصور، وہی صورتیں کھینچنے والا ہے۔ ہر انسان کی مختلف صورت اس نے بنائی ہے۔ ایک ہی خاندان میں کتنے بچے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ہر ایک کی صورت، ہر ایک کا چہرہ اس نے مختلف بنا دیا۔ کتنے لوگ ہیں کائنات کے اندر، کتنی بڑی تعداد ہے انسانوں کی، لیکن وہ اللہ ایسا خالق ہے کہ انگوٹھے کا نشان کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ اس نے ایسے انداز سے، اس طریقے سے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہی بنانے والا، المصور، وہی صورتیں کھینچنے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں سب اچھے اچھے نام۔ الرحمن، الرحیم، الخالق، الباری، المصور، کتنے خوبصورت اس کے نام ہے۔ 99 اسماء مبارکہ تو احادیث میں ذکر ہوئے ہیں کہ جو شخص ان 99 ناموں کو یاد کر لے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ہر نام، ہر خوبصورتی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتی ہے ہر مخلوق جو بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمان کی مخلوقات بھی اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے، زمین کے جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اس کے کمالات کا ذکر کر رہی ہیں، اس کی صفات الہیہ کا ذکر کر رہی ہیں ساری چیزیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اقتدار کے لحاظ سے، اور اس کے فیصلے بڑی حکمتوں پر ہوتے ہیں، بڑی حکمتوں کا مالک ہے، اور ہر قوت، ہر طاقت اسی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔